نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جتنے مومنین امام بارگاہ کے باہر تشریف فرما ہیں، میں ان سے ملتمس ہوں کہ امام بارگاہ کے اندر تشریف لے آئیں۔ جناب یہ تھے ذاکر اہل بیت سید الذاکرین بابا سید زیغم عباس شاہ صاحب۔ ابھی آپ کے سامنے خطیب ولایت شہن شاہ ذکر فضائل و مصائب سید العلماء بابا سید عرفان حیدر شاہ صاحب رون کے ممبر ہوتے ہیں۔ قبلہ کی آمد پہ بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ بابا سے بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العلی العظیم، بآواز بلند صلوات۔ بانیان کا، سادات کا محنت، کوشش، خلوص، فرش آداب بچھانا، اللہ اس ذکر کا صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس فرش آداب پہ جہاں جہاں سے بھی لوگ تشریف لائے ہیں، الہ العالمین تجھے واسطہ سرکار مولا غازی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا، ہر مومن کی نیک تمنا کو قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین اگر کوئی مومن بیمار ہے، صدقہ سید سجاد کی بیماری کا اسے شفائے کلی عطا فرما۔ الہ العالمین قبر کی پہلی رات ہو، جناب امیر علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ الہ العالمین معاشر کی پہلی گھڑی ہو، جناب حسین بادشاہ کی شفاعت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہماری ساری دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث ولی العصر بقیت اللہ العظم سرکار امام زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ اپنی اپنی حاجات کو سامنے رکھے، سہارا درود کا لیں بآواز بلند صلوات۔ 55 منٹ تک بسم اللہ۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی ڈپٹی دے رہے ہیں سجاد صاحب، اللہ انہیں سلامت رکھے، آباد رکھے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ مسلمان قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن کاش تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھ بھی لیتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، میں بڑی محبت کے ساتھ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور خاص کر اپنے برادران اہل سنت کو، کہ قرآن سب کا اتفاق ہے کہ رسالت مآب، ختمی مرتبت، اللہ کے آخری اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک پہ نازل ہوا۔
اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، سارے اتفاق کرتے ہیں۔ تو جس ہستی کے دل مبارک پہ قرآن نازل ہوا اور اسی ہستی کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے اور اسی ہستی نے فرمایا یہ قرآن ہے، اور ہم نے بغیر حیل و حجت مان لیا، اس کا مقصد ہے کہ قرآن کو ہم نے ماننے سے پہلے محمد کی زبان پہ یقین کیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی۔ قرآن کو تسلیم کرنے سے پہلے ہم نے پیغمبر کی زبان پر یقین کیا، چونکہ وہ زبان ہے، وما ینطق عن الہویٰ۔ آپ بولیں گے میرے ساتھ تو میں آگے چلوں گا۔ وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، وہ رسول نطق ہی نہیں کرتا مگر جو بولتا ہے وحی الہی بولتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی۔ جو بھی بولتا ہے وحی الہی سے بولتا ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب تمہارا عقیدہ ہے، ایمان ہے، رسول جو بھی بولتا ہے وحی سے بولتا ہے، رسول بولے اور رسول فرمائے یہ قرآن ہے، تم بغیر حیل و حجت کے اسے مان لیتے ہو، اس میں شک نہیں کرتے، اس کا مقصد ہے تم نے رسول کی زبان پہ یقین رکھا۔ تو پھر میرا مسلمان بھائی اسی رسول نے فرمایا الفاطمہ، تو قلبی، میرے دل کا نام فاطمہ ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی۔ میرے دل کا نام فاطمہ۔ قرآن کہاں نازل ہوا؟ پاک رسول کے دل پر، اور رسول کیا فرما رہے ہیں؟ میرے دل کا نام فاطمہ ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ قرآن اور فاطمہ ایک ہی ہیں، ایک ہی ہیں۔ قرآن اور فاطمہ ایک ہی ہیں۔ تو جب قرآن اور فاطمہ ایک ہیں تو مجھے ایمان سے بتاؤ، اگر کہیں فاطمہ کھڑی ہو تو فاطمہ نہیں، قرآن کھڑا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ اگر کہیں سیدہ کھڑی ہو تو سیدہ نہیں کھڑی، قرآن کھڑا ہے۔ اور رسول پاک کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائی، خدا کی قسم مولوی کے چکر میں آ کے قبر خراب نہ کر۔ میں سیدزادہ حافظ قرآن اس حسین کے منبر پہ کھڑے ہو کر یہ اعلان کر کے جا رہا ہوں کہ جس ہستی پہ قرآن نازل ہوا اسی ہستی نے فرمایا کہ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں۔ اہل محمد جو ہیں، آل محمد قرآن سے جدا نہیں۔ قرآن دن میں کوئی ایسا وقت ہے جب قرآن پاک نہ ہو؟ سوچنا بھی کفر ہے، کفر ہے۔ ہر وقت پاک ہے قرآن، چاہے کسی نظریے کے ساتھ کسی کا تعلق ہے، کسی جماعت اور سوچ کے ساتھ تعلق ہے۔ ہمارا مسلمان بھائی ہے، ہم کہتے ہیں میرے مسلمان بھائی آؤ ذکر حسین میں، اللہ کی عزت کی قسم مجلس حسین یہ شیعوں کی مجلس نہیں، رسول اللہ کے بیٹے کا ذکر ہے۔ یہ پاک رسول کے بیٹے کا ذکر ہے۔ تو نے کلمہ رسول کا پڑھا ہے، کل قیامت کے دن تو نے رسول کے متھے لگنا ہے، کون سا چہرہ دکھائے گا؟ تو پھر میرے مسلمان بھائی تیرا عقیدہ ہے، ایمان ہے، اس پہ کمپرومائز نہیں، اس میں اختلاف نہیں، سب کا اتفاق ہے کہ قرآن ہر وقت
پاک ہے، تو جب تیرا عقیدہ ہے، تیرے اندر کا مفتی ہے کہ قرآن ہر وقت پاک ہے اور قرآن ہر وقت بے عیب ہے اور قرآن ہر وقت لا ریب ہے، تو پھر میرے بھائی آنا فیصلہ کر، جب قرآن ہر وقت پاک ہے تو صحابہ کے دروازے مسجد میں نبی نے بند کروا دیے، علی کا دروازہ کھلا رکھا۔ باقیوں کے دروازے بند ہو گئے۔ صحابہ اکرام آئے بارگاہ رسالت میں آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں یہ اختلاف نہیں، علی کا کھلا کیوں رکھا؟ ہمیں یہ اعتراض نہیں، علی کا کھلا کیوں رکھا؟ مجلس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، پڑھنا برائے پڑھنا یہ مقصد نہیں ہے، آئیں پڑھیں پھر آگے پڑھیں پھر آگے نہیں، مجلس کا مقصد ہے فکر، مجلس حسین کا مقصد ہے کوئی پیغام مل جائے، آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ ہماری بھی پوچھ ہوگی، ہم بھی رعیت ہیں، سرکار امام زمانہ دیکھ رہے ہیں، ہر آنے والا ذمہ داری ادا کرے، ہر بیٹھنے والا ذمہ داری ادا کرے، اس لیے کہ باقیوں کا تو مجھے پتا نہیں کہ کسی کا ہے یا نہیں، علی ولی اللہ پڑھنے والوں کا تو موجود ہے۔ اس لیے ہم پہ زیادہ ذمہ داری ہے، اگر کوئی سننے والا آ رہا ہے مجلس حسین تو وہ اس طریقے سے آئے کہ میں عبادت کرنے جا رہا ہوں، اجر رسالت ادا کرنے جا رہا ہوں، یہ اجر رسالت ہے۔ یہ جو چٹائیاں پڑی ہوئی ہیں، یہ اتنا انتظام ہوا ہے اور الحمدللہ پورے ٹائم پر مجلس حسین جو ہے شروع ہو گئی۔ یہ سارے کا سارا سلسلہ جو ہے اس کا تعلق نیت کے ساتھ ہوتا ہے، اسی طرح آنے والا بھی اپنی ذمہ داری کو پورا کرے، پڑھنے والا بھی اپنی ذمہ داری کو پورا کرے۔ تو پھر میرے مسلمان بھائی آ کے فیصلہ کر۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اس بات پہ اعتراض نہیں کہ تم نے علی کا دروازہ کیوں کھلا رکھا، یا رسول اللہ ہم یہ تو پوچھ سکتے نا ہمارے دروازے کیوں بند کیے؟ نبیوں کے نبی نے فرمایا تمہارے دروازے بند اس لیے ہوئے، علی کا دروازہ کھلا اس لیے رکھا کہ تم ہر وقت پاک نہیں ہوتے۔ اب ایک ہے قرآن، ایک ہے قرآن، کلمہ رسول کا پڑھا ہے، تو جب کلمہ رسول کا پڑھا تو جو رسول فرمائیں گے اس پہ عمل کریں گے۔ ایک ہے قرآن، ایک ہے اہل بیت، جس کا کلمہ پڑھا ہے نا اسی رسول نے فرمایا یہ دونوں آپس میں جدا نہیں، لا یفترقان حتی یرد علی الحوض، فرمایا یہاں تک کہ کل قیامت کے دن حوض کوثر پر بھی قرآن اور اہل بیت اکٹھے ہوں گے، قرآن اور اہل بیت اکٹھے ہوں گے۔ اور اہل بیت کے جو اسماء ہیں، نام ہیں، ان ناموں میں اتنی طاقت ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سنت کے بہت بڑے محقق، مفسر، مؤرخ، بہت بڑے عالم دین، جس کے اوپر اہل سنت کی بنیاد کھڑی ہے۔ اب اس سے زیادہ میں حوالہ کہاں سے لے کے آؤں؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن محشر کا عالم ہوگا، لوگ ہوں گے گناہوں میں، پسینے میں شرابور ہوں گے، ہر کوئی پریشان ہوگا۔ اس وقت ہر کوئی یہ چاہے گا کہ میں علم کے لواء الحمد کے نیچے چلا جاؤں، ہر کسی کی تمنا ہوگی کہ میں لواء الحمد کے نیچے چلا جاؤں۔ پوچھا جائے گا لواء الحمد کا کیوں لوگ سوچ رہے ہیں، کیوں تمنا کر رہے ہیں؟ تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ قیامت کے دن گرمی اتنی ہوگی، اگر کوئی سکون کسی کو ملے گا تو لواء الحمد کے نیچے ملے گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ لواء الحمد کے لواء الحمد کے نیچے سکون ملے گا۔ یہ تو لواء الحمد ہے نا، علم ہے نا، علم، علم کے نیچے سکون ملے گا۔ کون لکھ رہا ہے؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھ رہا ہے۔ اب میں نہج البلاغہ پڑھنا چاہتا ہوں۔
نہج البلاغہ کے اوپر تو کسی کا اختلاف نہیں نا، کوئی سنی لائبریری ایسی نہیں، شرط ہے کہ سنی ہو، سنی ہو، حسینی ہو، یزیدی نہ ہو، کوئی لائبریری سنی حسینی کی ایسی نہیں جو نہج البلاغہ سے خالی ہو۔ نہج البلاغہ جاؤ، جا کے اہل سنت کی تفسیریں جا کے پڑھو، اہل سنت کی لائبریریوں میں جاؤ، نہج البلاغہ میں سرکار امین کائنات کا فرمان ہے رہتی دنیا تک، فرمایا لن یہلک من استظل تحت رایتنا، وہ بندہ ہلاک ہو سکتا ہی نہیں جو ہمارے علم کے نیچے آ جائے۔ وہ بندہ ہلاک نہیں ہو سکتا جو ہمارے علم کے نیچے۔ یہ ہے نہج البلاغہ۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے دوسری روایت کو نقل کیا۔ تمنا توجہ ہے جناب، طبیعتیں ہیں، آپ چاہتے ہیں میں پڑھوں؟ شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے دوسری روایت کو نقل کیا، وہ کہتے ہیں معاشر کا عالم ہوگا، لوگ ہوں گے مسلمان کثرت، اس وقت آواز سے قدرت آئے گی۔ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ مسلمانوں اٹھو، جنت میں چلے جاؤ۔ اور مسلمان اٹھیں گے نہیں، دوڑیں گے، دوڑیں گے۔ بھائی جس جنت کے لیے مولوی نے پتہ نہیں ان سے کیا کیا کرایا، مولوی نے پتہ نہیں کیا کیا کرایا، اور میں حیران ہوتا ہوں بندوں پر مولوی کے کہنے پہ پتہ نہیں قوم نے کیا کیا کر دیا۔ بھائی اشارہ سمجھے نا، اشارہ سمجھے، یہ منبر حسین ہے، یہاں پہ اشاروں سے بات کی جاتی۔ دیکھیں میرے ہر طرف کیمرے کیمرے لگے ہوئے، بڑا احتیاط سے بولنا پڑتا ہے، بات بھی پہنچانی ہے، اشارہ بھی کرنا ہے، پیغام بھی پہنچانا ہے، اور بچنا بھی ہے۔ پتہ نہیں کہاں مجمع بیٹھا ہے یار، مولوی نے پتہ نہیں کیا کیا کرایا جنت کے لیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مسجد کے اندر جو بندہ سینے پہ بم باندھ کے آتا ہے اور خود کش دھماکہ کرتا ہے، وہ ویسے ہی کر رہا ہے؟ بس یہ اشارہ کافی ہے۔ اس کو بھی کسی نے فکر دی ہے، اسے بھی کسی نے عقیدہ دیا ہے، تو یہ کر سیدھا جنت میں، تو یہ کر سیدھا جنت میں۔ وہ جو مولوی کہتے ہیں نا سیدھا جنت میں، اب وہی جنت بتانے لگا ہوں وہ جنت ہے کیا، آئے آئے وہی جنت بتانے لگا ہوں وہ جنت ہے کیا، جس کے لیے اللہ جانے مولوی نے کیا کیا لوگوں کے ساتھ کیا ہے، اور لوگوں نے مولوی کے پیچھے چل کے پتہ نہیں کیا کیا کر دیا ہے، کتنے لوگوں کا قتل کر دیا ہے۔ پھر آؤ میرے مسلمان بھائی، شاہ عبد الحق محدث دہلوی اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے، بڑا صاف عقیدہ لکھا ہے، شاہ عبد الحق محدث دہلوی کو سلام ہے، پھر جا کے پڑھ عقیدہ اس کا، وہ کہتا ہے جو ہی اعلان ہوگا نا مسلمانوں اٹھو جنت میں داخل ہو جاؤ، مسلمان اٹھیں گے نہیں، دوڑیں گے، جنت کی طرف بھاگیں گے۔ جو ہی جنت کی طرف جائیں گے نا تو جنت کے مرکزی دروازے پہ جب سارے مسلمان کھڑے ہو جائیں گے، وہاں پہ جنت کے مرکزی دروازے پہ ایک تحریر ہوگی، تحریر دیکھ کے سارے حیران ہو جائیں گے، ہمیں کیا بتایا گیا، یہاں پہ کیا نکلا؟ اللہ کی عزت کی قسم یہ سنی اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے، جنت کے مرکزی دروازے پہ لکھا ہوگا محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ جنت کے دروازے جنت کے دروازے پہ کیا لکھا ہوگا؟ پنجتن پاک کا نام۔ تو میں حیران ہوتا ہوں جب تمہاری کتابوں میں یہ خود لکھا ہے کہ جنت کے مرکزی دروازے پہ ان کے نام ہوں گے، تو جن کے نام ہیں سر پہ قرآن رکھ کے بتا کبھی ان کے ذکر میں تو آیا ہے؟ مجلس کا کیا مقصد ہے؟ کیا مقصد ہے؟ شیعہ نہیں لکھ رہا، شیعہ نہیں لکھ رہا، اہل سنت لکھ رہا ہے۔ جو عقیدہ اچھا ہو اسے سلام ہے ہمارا، اس لیے کہ پاک رسول کے بارگاہ میں
عمار ابن یاسر تشریف فرما تھے. عمار ابن یاسر کہتے ہیں یا رسول اللہ، نبیوں کے نبی آپ دنیا سے جانے والے ہیں، ہمیں کوئی وصیت فرمائیں. تو نبیوں کے نبی نے فرمایا عمار میں محمد تجھے وصیت کر رہا ہوں، میرے جانے کے بعد کائنات ہو ایک طرف، تنہا علی ہو ایک طرف، کائنات چھوڑ دینا، علی کو نہ چھوڑنا. کائنات چھوڑ دینا، جناب امیر علیہ السلام کو نہ چھوڑنا. خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یہ جہاں پہ تجھے لے کے جا رہا ہے نا مولوی، یہ تیرے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے. اس لیے کہ نجات اگر چاہیے، نجات، جا میرے مسلمان بھائی قرآن لے، ابھی ممبر پہ لے آ. جناب نوح علیہ السلام کا دور تھا نا، تو جناب نوح علیہ السلام کے دور میں امت کے لیے نجات کیا تھی؟ کیا تھی نجات؟ جناب نوح علیہ السلام کے دور میں جو نوح علیہ السلام کو ماننے والے تھے، اس قوم کے لیے نجات کیا تھی؟ کشتی تھی. بولے بھائی، کشتی تھی. مشکل سوال کیا ہے، مشکل سوال کیا ہے. جاؤ، جا کے میرا چیلنج ہے، جتنے بھی مکتبہ فکر کے ساتھ تعلق رکھنے والے قرآن کو کھولیں اور جا کے بتائیں قوم کو کہ نوح کو ماننے والوں کے لیے نجات کیا تھی؟ نوح کی کشتی. ایسے ہی ہے نا، جناب نوح علیہ السلام کی کشتی. اچھا، جو کشتی میں سوار ہو گیا، قرآن کیا کہتا ہے؟ نجا نجا نجا. اس نے نجات پا لی، اس نے نجات پا لی، اس نے نجات پا لی. نوح کا سکا بیٹا کشتی سے نفرت، ہلاک ہو گیا. ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے. نہیں، قرآن ہے، اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا. میرے مسلمان بھائی، جناب نوح علیہ السلام کے دور میں نوح کی قوم کے لیے نجات تھی کشتی. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةَ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ. قرآن کی آیت ہے، ہم نے نجات دی کشتی والوں کو، جو کشتی پہ سوار ہوئے، جنہوں نے کشتی کا احترام کیا، جنہوں نے کشتی کا احترام کیا. پھر سر پہ قرآن رکھ کے بتا، نوح کے ماننے والوں کے لیے نجات کشتی تھی. محمد کا کلمہ پڑھنے والے تیرے محمد کا فرمان ہے، مَثَلُ أَهْلَ بَيْتِي كَمَثَلِ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ دَخَلَ نَجَا وَمَنْ خَرَجَ ہَلَكَ. فرمایا میری اہل بیت کی مثال جو ہے کشتی نوح کی مثال ہے. میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے. اب خدا کی قسم قرآن کی ایک آیت پڑھنے لگا ہوں، آپ زمین پہ نہیں بیٹھیں، آپ روحانی طور پہ عرش دیکھیں گے، عرش. آپ روحانی طور پہ جنت دیکھیں گے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے نا کہ نوح کے دور میں نجات کیا تھی؟ نوح کی کشتی. آپ پھر مسلمان میرے بھائی، رسول نے کیا فرمایا کہ میری امت میں نجات اگر چاہتے ہو تو میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے. یعنی اگر نجات چاہتے ہو تو اہل بیت کا دامن پکڑ لو، اہل بیت کا جہاں ذکر ہو وہاں جایا کرو، اہل بیت کا جہاں ذکر ہو وہاں خوش ہوا کرو، اہل بیت کی جہاں بات ہو وہاں پہ خوشی منایا کرو. تو پھر میرے مسلمان بھائی، اہل بیت کی محبت جو ہے کشتی نوح کی مثال ہے. تو پھر میرے مسلمان بھائی میں پڑھنا چاہتا ہوں، سورہ بقرہ ہے، پہلا پارہ ہے. جا تیرے گھر میں قرآن ہے، قرآن کو جا کے کھولنا اور اپنے مرضی کے عالم دین کے جا کے پاس جا کے پوچھنا. جناب موسیٰ کو ماننے والے بنی اسرائیل جو قوم تھی، موسیٰ کا کلمہ پڑھنے والے، ان کے بارے میں اللہ کہتے ہیں اگر تم نے گناہوں کو بخشوانا ہے تو دروازے کے نیچے سے حتتن کہہ کے گزر جاؤ. قرآن کہتا ہے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِتَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ. سجدہ کرتے ہوئے گزرو، زبان سے کیا کہو؟ حتتن. ہے توئیں آگے پھرتا،
حتتن حتتن، یا اللہ گناہ تو معاف کرتا ہے. یہ حتتن کیوں کہہ رہا ہے؟ دروازے کا نام تھا نا، دروازے کا نام. فرمایا جو گناہ بخشوانا چاہتا ہے کیا کرے؟ سجدہ کرے. سجدہ اللہ کو. زبان سے کیا کہے؟ زبان سے کیا کہے؟ حتتن. زبان سے کیا کہے؟ حتتن. کیا کرے گا اللہ؟ نغفر لکم، نغفر لکم، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. خطایاکم، تمہاری خطائیں معاف کر دوں گا. آپ پھر مسلمان میرے بھائی، یہ سورہ بقرہ ہے نا، قرآن کی آیت ہے. اپنے مرضی کے عالم دین سے جا کے پوچھ، رب کائنات کی قسم، وہ بنی اسرائیل کے لیے نجات کیا تھا؟ باب حتہ تھا نا، باب حتہ تھا، باب حتہ تھا. نبیوں کے نبی نے فرمایا یا علیو انت باب الحتہ فی امتی، فرمایا میری امت میں علی باب حتہ ہے. میری امت میں باب حتہ علی ہے. میں معذرت کے ساتھ سیدزادہ ہو کے، حافظ قرآن ہو کر اس حسین کے منبر پہ ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں. علی کے فضائل سوچ کے نہ مان، سوچ کے نہ مان. میں تیرے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں، حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور اپنے مسلمان بھائیوں تک پیغام ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں. مجلس کا مقصد صرف آپ میرے سامنے نہیں ہے، یہ لائیو چل رہی ہے. ہر پڑھنے والا مطالعہ کر کے آئے، ہر پڑھنے والا ذمہ داری کے ساتھ پڑھے، غیر بھی سن رہے ہیں، یہ لائیو چل رہی ہے. میرے مسلمان بھائی، نبیوں کے نبی کا فرمان ہے کہ کل قیامت کے دن جنت کے دروازے پہ دستک دی جائے گی. جنت کے دروازے پر دستک دی جائے گی. رسالت مآب فرماتی ہیں ادھر دستک ہوگی، ادھر جنت کے چاروں طرف سے آواز آئے گی، حیدر 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 حیدر، اچھا نعرہ حیدری. یہ رسول کا فرمان ہے، رسول کا فرمان ہے. اب مجھے ایمان سے بتاؤ، بندہ جنت میں جانے کا متمنی ہو کہ مجھے جنت مل جائے اور پوری زندگی حیدر کا ذکر نہ سنے. ہوئے 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 ہوئے، جناب حیدر کا نام آ جائے منہ پیچھے کر لے اور دل میں رکھے میں جنت میں چلا جاؤں. یہ رسول کا فرمان ہے کہ جو جنت کے دروازے پر دستک دی جائے گی، آگے سے آواز کیا آئے گی؟ حیدر 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 حیدر. یہ رسالت مآب کا فرمان سنا رہا ہوں. پھر میرے مسلمان بھائی، قیامت کے دن دوسری چیز سنانے لگا ہوں. قیامت کے دن ایک آواز آئے گی. یہاں پہ لوگوں نے کیا کیا؟ ظلم کیا. جو علی کے القابات تھے وہ کسی اور کو دے دیے. اب میں اشارے کر سکتا ہوں نا، اشارے سے زیادہ مجھے اجازت بھی نہیں ہے. میں اشارہ کر سکتا ہوں. ہمارا مقصد ہے قوم تک پیغام پہنچانا، قوم تک پیغام پہنچانا اشارے کے ساتھ. لوگوں نے جو علی کے القابات تھے وہ لوگوں نے دوسروں کو دے دیے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں قیامت کے دن کیا کرو گے؟ جب آواز آئے گی یا علیو انت وصی محمد، اے محمد کے وصی علی. جب قیامت کے دن یہ آواز آئے گی یا علیو انت صدیق اکبر، یا علیو انت فاروق اعظم، یا علیو انت سید العرب والعجم، یا علیو انت قسیم النار والجنہ. یہ آوازیں آئیں گی، آوازیں آئیں گی. علی کے نام سے نہیں کو پکارے گا، اے وصی محمد، اے جنت اور جہنم تقسیم کرنے والے. یہ حدیثیں آپ تک کیوں نہیں پہنچائی گی؟ میرا مسلمان سوال ہے مسلمانوں سے، یہ حدیثیں رسول کی ہیں، یہ آپ تک کیوں نہیں پہنچائی گئی؟ کیوں نہیں علماء نے آپ کو بتایا کہ قیامت کے دن رسول اللہ نے فرمایا جنت اور جہنم تقسیم کرنے والا علی ہے. اب میں ایک تو سوال کر سکتا ہوں، یہ تو سب کا اتفاق ہے نا، رسول اللہ نے فرمایا جنت اور جہنم تقسیم کرنے والے کون ہیں؟ علی ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. اب کوئی مسلمان ایسا ہے جو کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا یا مجھے جنت نہیں چاہیے؟ کوئی ہے ایسا؟ سب کہتے ہیں
جس کی تمنا لیے پھرتے ہو نا، ساری زندگی میں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو، اپنے عقیدے کے مطابق ٹھیک ہی کر رہے ہوگے، لیکن ایک بات تو میں بھی کر سکتا ہوں نا، جس جنت کے لیے سب کچھ کر رہے ہو نا، وہ جنت تقسیم کرنے والا علی ہے، وہ جنت تقسیم کرنے والا علی ہے۔ آپ پھر میرے مسلمان بھائی، وہ جنت جس کے لیے سب کچھ بندہ کر رہا ہے نا، تقسیم کون کریں گے؟ علی۔ آجیں اسی بات پہ آجیں۔ اب جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ جناب امیر علیہ السلام کے والد محترم معاذ اللہ کفر، نقل کفر نباشت، معاذ اللہ، میں بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کتابوں میں لکھ دیا، کلمہ نہیں پڑھا، کافر تھے، لکھ دیا نا، آپ پریشان ہو گئے، میں کتابیں پڑھ کے آیا ہوں۔ میرا صرف اتنا سوال ہے کہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ علی کا باپ جو ہے اس نے کلمہ نہیں پڑھا، تو میں اتنا تو پوچھ سکتا ہوں، کل جب وہ جائے گا جنت لینے کے لیے تو علی اتنا تو کہیں گے جنت پیاری لگتی ہے، میرے باپ کے بارے میں کیا کہتا رہا؟ خدا کی قسم مسلمان مان جاتا رسالت کو، بیٹیاں علی کی جنگلوں کا سفر نہ کرتی، دی غریب دی ہوئے نا، غریب تو غریب ہی بندہ ہوئے، وہ دی مر جائے نا، انہوں بھی قبر تے مل دی ہے نا، تے وطن بھی ملتا ہے، انجی کہا لے نا، غریب تو غریب ہی ہوئے۔ 10 سال تو بعد اس غریب کو لے کو بندہ جا کے آکھے نا، 10 دی قبر کتھی ہائے تو کر یار، او غریب اٹھے دا جتھے دی قبر ہوئے گی نا، اتھے انہوں لے جائے دا، لے جا کے آکھے گا اے میری دی قبر ہے، بس ہوگی مجلس۔ غریب تو غریب بندہ بھی اپنی دی نو جدو دفناندہ ہے نا، 10 سال تو بعد بھی انہوں پوچھیا جائے نا، وہ اپنی دی قبر دس سکتا ہے۔ میرے مسلمان بھائی، رسول کا کلمہ تو نے پڑھا ہے نا، رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے نا، مسلمان بھائی، اللہ تجھے عمرے پہ لے جائے، عمرے پہ جا کے میں التجا کر رہا ہوں، رسول اللہ کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر مسلمان صرف رسول سے اتنا کہنا، یا رسول اللہ سونے پہ بس دے ہو، یا رسول اللہ سونا گنبد ہے، یا رسول اللہ اتنا تے دسو دی قبر کتھے؟ اجرکم اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے، یا رسول اللہ دسو دی قبر کتھے؟ رسول اللہ قبر وچوں آواز دین گے نا، رسول اللہ رومن گے، رونے تو بعد جدو رسول اللہ چپ ہون گے نا، چپ ہونے تو بعد نجف دا والی امیر کائنات جناب علی کمن گے، یا رسول اللہ تواڈے تو زیادہ غریب میں ہاں، یا رسول اللہ تواڈی ایک دھی آئی نا، انہوں وطن تو ملے ہے نا، لیکن میریاں 3 دیاں وطن تو بے وطن رول کے مر گئیاں، ادھر علی چپ ہون گے، کربلا تو جناب حسین دی آواز آئے گی، نانا محمد بابا علی تواڈے دوواں تو زیادہ غریب میں ہاں، اور ایک نو وطن ملیا ایک نو وطن نہیں ملیا، اور میری 4 سالہ سید سجاد نو کہندی رہی ہے، سید سجاد مینوں کفن دی لوڑ نہیں، انہاں کپڑیاں وچ دفن کر دے، علی دی بیٹی ننگے سر نانا محمد دی قبر دی طرف چہرہ کر کے رو رو کے آدھی رہی ہے، نانا دین تیرا بچ گیا۔